اور بارش جب برستی ہے ظلمات، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ورعد بادلوں کی کڑک ہوتی ہے، وبرق بجلی کی چمک ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم منافق خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، انگلیاں کر لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین نے ان منافقوں اور کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنی قدرت کے لحاظ سے اور اپنے علم کے لحاظ سے۔ اب یہ بارش کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، بجلی کیا ہے، کڑک کیا ہے، یہ مثال کیسی فرمائی، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ جو بارش برستی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب میں نے قرآن پاک نازل کیا سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب نازل ہوا، اس قرآن کے اندر توحید کے دلائل اور رحمت کی بارشیں برسی، تو اس وقت یہ منافق جو تھے یہ پریشان ہو رہے تھے کہ توحید کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر بتوں کو رد کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات چل رہی ہے تو ہمارا سرداری نظام تہس نہس ہو جائے گا، ہم کلمہ پڑھ کر ان کو محسوس ہوتا تھا کہ غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ قرآن کی رحمت روشنی پھیلی اور ان کے کفر پر، ان کے نفاق پر قرآن نے دلائل دیے، قرآن نے بتایا منافق کو یہ سزا ملے گی، قرآن نے بتایا کافر کو یہ سزا ملے گی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یہ دھمکی اور یہ ڈرانا، یہ وہی عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منافقوں کو ملنا تھا، وَرَعْدٌ یہ کڑک کی صورت میں بتایا جا رہا ہے، اور وَبَرْقٌ اور بجلی یہ قرآن کی روشنی بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ روشنی کافر اور منافق دیکھتے ہیں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح بارش برس سے آسمانی بجلی چمکتی ہے، گر جائے خدا نخواستہ تو انسان بھی مر جاتے ہیں بجلی کے گرنے کی وجہ سے، جانور بھی مر جاتے ہیں اور بھی بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے طبیبوں نے، اطباء نے اور حکیموں نے لکھا ہے کہ جب آسمانی بجلی چمکے اس وقت اپنی آنکھوں سے اس بجلی کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی روشنائی جا سکتی ہے، سورج گرہن ہو تب بھی سورج کو نہ دیکھو، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو منافق اور یہ کافر تھے قرآن کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ پریشان ہوتے تھے کہ اب ہمیں سارے ہماری دھوکہ فریب چھوڑنا پڑے گا، یہ قرآن کی روشنی و برقن بجلی سے زیادہ چمکتی ہے، قرآن زیادہ نورانی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جب اللہ کا قرآن جاری ہوتا، آپ تصور کریں وہ کیسا وقت، کیسے لمحے، کتنی نورانیت، کتنی رحمت ہوگی کہ رب کا قرآن ہو، محبوب کی زبان ہو، تو پھر کیسے نہ کافروں پر، بے ایمانوں پر وہ برسے، اور وہ ڈرتے تھے عذاب سے کہ یوں تو عذاب ملے گا، اور وہ کرتوت جو قرآن بتا رہا ہے منافقین کے، وہ سمجھتے تھے یہ علامات ہمارے اندر ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا یجعلون اصابعہم، یہ قرآن نہیں سنتے،
جب اللہ کی رحمت قرآن والی برستی ہے، قرآن نبی کی نبوت پر دلائل دیتا ہے، قرآن اللہ کی وحدانیت ربوبیت پہ دلائل دیتا ہے، قرآن ایمان والوں کی عظمت، ان کا تقدس بیان کرتا ہے، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں۔ ان کو ڈر ہوتا ہے جس طرح آسمانی بجلی گرنے سے لوگ مر جاتے ہیں، ہم قرآن سنیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، ہم ایسا نہ ہو کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے، اعجاز ایسا ہے، اس لیے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم لاکھ کانوں میں انگلیاں رکھو، تم دھوکا کرو، فریب کرو، بتوں کی پوجا کرو، تم کچھ بھی کر لو، رب تو بڑا ہے، واللہ محیط۔ پوری کائنات کے کفر کو، منافقین کو اللہ نے گھیرے ہوا ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ کی قدرت میں بھی ہے۔